یہ جو بک میوزیم تھا یہ 2010 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور اس کو ہم پاکستان کے یونیک بک میوزیم کہتے ہیں، جہاں پہ ہم نے بہت سی پرانی کتابیں اور قرآنی نسخے پریزرو کیے ہوئے ہیں۔ اس میوزیم کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میوزیم میں جتنے بھی تعلیمی اداروں کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے بچے اور بچیاں وزٹ کرتے ہیں تو وہ پرانی تاریخ میں چلے جاتے ہیں۔ اس میوزیم میں ہمارے 4 کارنرز ہے، جس میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، اور اس کے علاوہ اس میں 8 مجسمے ہیں، جس میں مرزا غالب صاحب، فیض، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، سعادت حسن منٹو، حفیظ جالندری اور قائد اعظم محمد علی جناح شامل ہے۔ اس میوزیم میں جو تعلیمی اداروں سے بچیاں آتی ہیں تو وہ ایک قسم سے ایک مکالمہ کرتی ہے ادب اور لٹریچر کے حوالے سے، جس میں غالب صاحب، فیض صاحب اور باقی نامی گرامی اردو لٹریچر کے جو مجسمے ہیں، تو وہ اس طرح ریئلائز کرتے کہ جس طرح وہ 100-200 سال پرانی برصغیر کے زمانے میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب صاحب کا جو مجسمہ ہے اس کو ہم بیسیکلی غالب کارنر کہتے ہیں، اور غالب کارنر میں جو انہوں نے نیو دہلی میں جس حویلی میں وہ قیام کرتے تھے، رہتے تھے، تو وہ بھی ہم نے وہاں پہ ڈپکٹ کیا ہوا ہے۔ اور مرزا غالب صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط، ایک تحریر بھی وہاں اوریجنل فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے، جس کو ہم نے کیمیکل سے پریزرو کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا بنیادی مینڈیٹ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہم نے ادب کو، لٹریچر کو، کتاب کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، اور یہ جو بک میوزیم ہے یہ ایک قسم سے ویلیو ایڈیشن ہے ہمارے اس لٹریچر میں۔ تو ہمارے اس میوزیم میں قرآن پاک کے بہت پرانے نسخے پڑے ہوئے ہیں، 200 سال پرانے، کم سے کم 400 سال پرانے، 700 سال پرانے، اور ان نسخوں میں 22 نسخے ایسے ہیں جو ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے نسخے یہ سے ہیں جس پہ گولڈ کے پانی سے اس کے بارڈرز اور اس کی جو خطاطی کی گئی ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا 1905 میں جو ترجمہ تفسیر ہوا تھا ایک بڑے سائز میں، وہ قرآن پاک بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس میوزیم میں وزٹ کریں تو اس میں بہت سے قرآن پاک آپ کو اس کے اوراق ایسے ملیں گے جو روئی کاٹن پہ قرآن لکھا گیا ہے، سکن آف ٹری، مطلب درخت کی جڑوں سے بنے ہوئے اس پہ لکھا گیا ہے، ریشم کے اس میٹیریل سے قرآن پاک لکھا گیا ہے۔ اور ان سارے قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ پریزرو کیے ہوئے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے بہت سے انٹرنیشنل اسلامک اسکالرز بھی آتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے اپریشیٹ کیا تھا کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اس میوزیم میں ادب، لٹریچر کے علاوہ قرآن پاک جو ہماری ایمان کا ایک حصہ ہے وہ بڑے خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں، اور لوگ اس میں ذاتی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس میوزیم میں آپ کو پھر جو لٹریچر کے حوالے سے ولیم شیکسپیئر کا جو فرسٹ ایور ایڈیشن تھا جو نیو یارک میں پبلش ہوا تھا 1895 میں، وہ پورا والیوم پڑا ہوا ہے، تقریباً مور دین 30-40 ٹائٹلز ان کے پڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم روٹین میں ریئر یا یونیک بکس کہتے ہیں۔ اور اس ٹائپ کی جو کتابیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور آلموسٹ مارکیٹ میں ناپید ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو برٹینیا کا انسائکلوپیڈیا ملے گا جو آلموسٹ 32 والیومز میں ہے۔ برٹینیا کا جو انسائکلوپیڈیا ہے اس کی پرنٹنگ آئی تھنک 2003 کے بعد پھر سٹاپ ہو گئی تھی، وہ پی ڈی ایف ورژن میں اویلیبل ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر جو پاکستان کے نامی گرامی رائٹرز ہیں، قدرت اللہ شہاب اور بانو قدسیہ، تو ان کی بھی کچھ کتابوں کے فیبریکیٹڈ کلاسز سے بنائے ہوئے کچھ اوراق ہم نے لیے، جس پہ ہم نے بہت سی زبانوں کی ٹرانسلیٹڈ ورژن رکھی ہوئے، جس میں آپ کو انگلش، اردو، سندھی، پنجابی اور پشتو نظر آئے گی۔ تو ایک ایسا پلیٹ فارم یہ یونیک بک میوزیم پرووائڈ کرتا ہے کہ جب بندہ وہاں پہ چلا جاتا ہے تو وہ آپ کو تاریخ کے جروکے میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس میوزیم میں منجو دڑو کے کنڈرات جو ہو گئے، اسلامک سویلائزیشنز ہو گئی، ٹیکسلا کے کنڈرات ہو گئے، وہ ہم نے اس میں پریزنٹ کیے۔ یہاں پہ آپ کو کہوار لینگویج میں جو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے 1994 میں آپ کو وہ مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس بک میوزیم میں جس طرح آپ پنجاب کلچر کی سائڈ پہ چلے جاتے تو آپ کو بہت لٹریچر ملے گا، ہیر وارث شاہ صاحب کا، پاکستان کا جو نامی گرامی پبلشر ہے سنگی میل، اس کی پبلیکیشنز آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں 2-3 چیزیں ایکسٹرا ملیں گی بک میوزیم میں۔ ایک ٹرک ہے جس کو ہم نے کتابوں سے سجایا ہوا ہے، ٹرین ہے
اس کو بھی ہم نے کتابوں سے سجایا ہوا ہے، جس کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ ہے بکس آن ویلز. مطلب یہ ایک انیشیٹو تھا جو نیشنل بک فاؤنڈیشن نے 2010 میں لیا تھا، اور ڈور سٹیپس پہ لوگوں کو ہم کتابیں پرووائڈ کرتے تھے. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ میوزیم کو فردر ایکسپلور کر لیں تو اس میں آپ کو ایسے قیمتی 300 سال اور 400 سال پرانے نسخے ملیں گے جو صنعت کے حوالے سے لکھے گئے ہیں، میڈیسن کے حوالے سے لکھے گئے اور فارسی زبان میں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ہماری ایک بک ٹری ہے. بک ٹری میں آپ کو ڈفرینٹ کوٹیشنز ملتے ہیں، اور بک ٹری کا بھی بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ہم پاک چائنا فرینڈشپ میں سینٹر میں قومی کتاب میلہ سیلیبریٹ کرتے تھے تو وہاں پہ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم نے اس بک ٹری کے ہر لیف پہ لکھا گیا تھا کہ یہاں پہ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز ہوگی، یہاں پہ بک ریڈنگ سیشن ہوگا، اور یہاں پہ بک لانچنگ سرمنیز ہوں گی. تو وہ ساری ہم نے بک ٹری کے شیپ میں وہاں پہ کی ہوئی تھی. پھر یہاں پہ ایک بہت بڑا مرر ہے جس کو ہم سادے الفاظ میں شیشہ کہتے ہیں. اس مرر کو بھی کتاب سے تشبیہ دی گئی ہے. سادہ حسن منٹو کا مجسمہ ہے، اسٹیچو ہے. تو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی جب بچے آتے ہیں یا کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے یا ہم وہاں پہ موو کرتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھینچتے ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں جتنے بھی اسپیشلی تعلیمی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں اور فیملیز ہیں وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا یہ یونیک بک میوزیم وزٹ کر سکتے ہیں. منڈے ٹو فرائیڈے جو آفیشیل ٹائمنگ ہے اس میں کسی وقت بھی وزٹ کر سکتے اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں.